عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ وما امروا، یہ ما نہیں کے معنی میں ہے، اور امروا پاسٹ ماضی ہے، لیکن ہم نے بتلایا تھا اگر پہلے لفظ پر پیش ہو اور سیکنڈ لاسٹ پر زیر ہو تو وہ مجہول ہوتا ہے، اور مجہول کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی اس کا سبجیکٹ اور فاعل معلوم نہیں ہوتا بلکہ آبجیکٹ کی طرف وہاں تعلق کیا جاتا ہے۔ وما امروا، نہیں حکم دیا گیا ان کو، کیونکہ یہ میل پلورل کا صیغہ ہے لہذا ترجمہ کریں گے نہیں حکم دیا گیا ان کو، اور یہ اشارہ ہے ان کو سے اہل کتاب کی طرف جس کا تذکرہ پہلے آ چکا ہے، تو ہم اس کے اندر پرناؤن ہے جو چھپا ہوا ہے، اور نہیں حکم دیا گیا، یہ دیا گیا یہ نہیں ہے ترجمہ کر رہے اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا، کیونکہ یہاں پر سبجیکٹ اللہ تعالیٰ معلوم نہیں ہے اور یہ فعل ماضی پرزینٹ مجہول استعمال ہوا ہے۔ الا، مگر یہ کہ، تو ان کو حکم نہیں دیا گیا تو ایسی بات تو نہیں حکم کچھ بھی نہیں دیا گیا، اصل تو اللہ تعالیٰ یہ انداز عربی میں جب استعمال کیا جاتا ہے جبکہ خصوصیت پیدا کرنی ہو، عربی کا یہ انداز ہے کہ پہلے تو کسی کام کو نگیٹیو انداز میں بیان کرتے ہیں، پھر لفظ الا استعمال کرتے ہیں مگر کے معنی میں، تو سیدھا سا ترجمہ تو اس کا یہی ہوتا ہے نہیں حکم دیا گیا مگر، لیکن اس کا اچھا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ صرف اس بات کا حکم دیا گیا، تو ما اور الا دونوں کا ترجمہ صرف کر دیا جاتا ہے، کیونکہ ما نہیں اور الا کا مطلب مگر، تو اس کا مطلب ہے حکم دیا گیا، تو یا تو اسی طریقے سے ترجمہ کر لیجئے یا پھر یہ اچھا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ ما اور الا دونوں کا ترجمہ کرے صرف ان کو حکم دیا گیا لیعبد اللہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، تو دونوں کا ترجمہ صرف کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر ماں کا ترجمہ نہیں کریں گے کیونکہ پھر ترجمہ غلط ہو جائے گا، تو صرف حکم دیا گیا ان کو، یہ دونوں کا ترجمہ ایک ساتھ ہو گیا، یا پھر کریں نہیں حکم دیا گیا ان کو الا مگر یہ کہ لیعبد اللہ، یہ وہی ہے جو سورہ الاف میں آیا تھا لإلاف قریش إلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا، ہم نے بتلایا تھا کہ امر اور آرڈر بنانے کے دو طریقے ہیں، کہ سیکنڈ پرسن کا تو طریقہ الگ ہے کہ جس کے شروع میں الف آتا ہے، اور فرسٹ پرسن اور تھرڈ پرسن یعنی غائب اور متکلم کا طریقہ الگ ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ شروع میں بس لام پر زیر لگا کر استعمال کیا جاتا ہے اور آخر سے نون اگر ہوتا ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں، تو اصل تو ہے یعبدون، وہ سب لوگ عبادت کرتے ہیں، یعبدون وہ سب لوگ عبادت کرتے ہیں، اسی کو ہم نے آرڈر بنانا ہے تو لام لگا دیجیے شروع میں اور آخر سے ہٹا دیجیے، ہو گیا لیعبدو، چاہیے کہ وہ سب عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی، تو ان کو نہیں حکم دیا گیا مگر یہ کہ وہ عبادت کرے اللہ تعالیٰ کی۔ اب مخلصین یہ حال ہے، حال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ورب کی سبجیکٹ کی حالت بیان کرتے ہیں کہ عبادت کس حال میں کی جائے، مخلصین، یہ مخلص بھی وہی ہے جو کل آ چکا، یعنی ڈوئر اس میں فاعل ہے، جیسے مشرک مخلص، آخر میں یا نون لگا دیا پلورل بنانے کے لیے مخلصین، خالص کرتے ہوئے، لہو اہو پرناؤن ہے اس سے لوٹ رہی ہے یہ اللہ کی طرف، خالص کرتے ہوئے اللہ کے لیے دین عبادت کو، دین کا ترجمہ طریقہ ہوتا ہے، دین کے کئی کرتے ہیں بتلائے تھے کہ دین کا ایک ترجمہ ہوتا ہے طریقہ، ایک ترجمہ ہوتا ہے بدلہ، لیکن یہاں پر اصل تو ہے طریقہ، لیکن کیونکہ عبادت کی بات چل رہی ہے اس وجہ سے وہ طریقہ عبادت مانا گیا ہے، اس وجہ سے یہاں پر ہم اس کا ترجمہ عبادت سے کریں گے، تو نہیں حکم دیا گیا مگر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں خالص کرتے ہوئے، یہ خالص کرتے ہوئے جو ہم اس اسٹائل سے ترجمہ کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حالت بیان کر رہا ہے کہ عبادت کرنے وقت کی حالت کیا ہونی چاہیے، خالص کرتے ہوئے لہو اللہ تعالیٰ کے لیے دین طریقے کو یعنی عبادت کو، حنفاء، یہ حنفاء پلورل ہے، اس کا سنگولر واحد ہے حنیف، حنیف نام بھی رکھتے ہیں، حنیف کہتے ہیں اس آدمی کو جو
سب سے کٹ کر صرف اللہ تعالیٰ کا ہو جائے، اسی وجہ سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں یکسو ہو کر۔ تو نہیں حکم دیا گیا ان کو مگر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، خالص کرتے ہوئے اللہ کے لیے عبادت کو، حنفاء یکسو ہو کر۔ وَيُقِيمُوا، یہ وَيُقِيمُوا اصل میں ہے وَيُقِيمُونَ، کیونکہ یہ پرناؤن کا صیغہ، کیا کہتے ہیں، پلورل کا صیغہ ہے، اس وجہ سے آخر میں اس کے نون آنا چاہیے، لیکن اس کا واو کی وجہ سے کنیکشن ہو گئے یعبدو پر، اور یعبدو کا نون ختم ہوا ہے لام کی وجہ سے، اس وجہ سے واو کا کنیکشن جب یعبدو سے ہوا تو اس کا نون بھی ختم ہو گیا۔ تو اس کا ترجمہ بھی یہی ہے، اور چاہیے کہ وہ نماز پڑھیں۔ تو اب آپ اس سے پوچھ سکتا ہے کہ کوئی چاہیے کا ترجمہ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ آ رہا ہے لام کی وجہ سے، کیونکہ واو سے کنیکشن یعبدو سے ہوا، اور یعبدو پر کیونکہ لام آیا ہے اس وجہ سے اس پر بھی لام مانا جائے گا، لگانے کی ضرورت نہیں۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے ولی یقیموا، یہ طریقہ صحیح تھا، لیکن یہ بھی کہہ دیا تو اس سے بھی بات وہی سمجھ میں آئی۔ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز پڑھیں، یہ چاہیے کہ نماز پڑھیں، نماز قائم کریں۔ وَيُؤْتُوا، وَيُؤْتُوا میں بھی بالکل وہی بات ہے جو یقیمون میں ہے، کہ اصل میں ہے یؤتون، وہ پڑھتے ہیں، وہ دیتے ہیں زکوٰۃ کو، لیکن کیونکہ واو کی وجہ سے اس کا کنیکشن یعبدو سے ہو گیا تو اس پر بھی گویا کہ لام آ رہا ہے، اور لام کی وجہ سے آخر کا نون ختم ہو گیا، اور مطلب یہ ہو گئے چاہیے کہ وہ زکوٰۃ دیں۔ تو نہیں حکم دیا گیا مگر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو، یکسو ہو کر، اور نماز کو قائم کریں۔ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں۔ وَذَلِكَ، یہ وَذَلِكَ اشارہ ہے، اور اشارہ ہے یہ دور کے لیے، لیکن میں نے بتلایا تھا ذالک الکتاب میں یہ بات آئی تھی کہ جو پیچھے آ جاتا ہے اس کو عربی کے اندر دور ہی سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو وذالک اگرچہ ہمارے لیے تو قریب ہے، اسی وجہ سے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں یہ، حالانکہ یہ کی عربی حاذا آتی ہے، لیکن عربی میں ذالک اس وجہ سے استعمال کیا کہ کیونکہ وہ جو پہلے آ جاتا ہے اس کو دور مان لیتے ہیں، کہ گویا کہ وہ گزر گیا تو ختم ہو گیا، دور چلا گیا۔ اور یہ دین القیمہ، دیکھو اس کے دو ترجمے کیے جاتے ہیں، ایک ترجمہ مفتی تقی صاحب نے کیا ہے، ایک ترجمہ تھانوی علیہ الرحمہ نے کیا ہے۔ حضرت تھانوی کا ترجمہ تو وہی ہے جو پہلے آ چکا ہے، کیونکہ وہاں نے ترجمہ کیا تھا ہم نے قیمہ کا سیدھا، اور دین کے معنی ہے، دین کے معنی ہے طریقہ، اور یہ درست کتاب کا طریقہ ہے۔ تو القیمہ اصل میں آپ پچھلی آیت دیکھ لیں، یہاں پر دیکھیے یہ آیا تھا کہاں، وذالک دین نہیں تو آئے بھی فی الحال، یہ فیہا کتب قیمہ، تو فیہا کتب قیمہ کا ترجمہ کر رہے تھے صحف مطہرہ کے ان کتابوں میں، یعنی قرآن کریم میں کتب مضمون ہے، قیمہ سیدھے، تو انہی سیدھے کا بارے میں اب یہاں پر بتلایا جا رہا ہے کہ وذالک دین القیمہ، انہی سیدھے مضامین کا طریقہ یہ ہے، یعنی یہ مضامین ہے کیا؟ قرآن نے پہلے تو کہہ دیا کہ ایک رسول آئے گا جو مضامین ادا کرے گا، مضامین پڑھے گا، لیکن وہ مضامین ہے کیا؟ تو اس 5ویں آیت میں یہ بیان کیے تھے کہ مضامین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، صرف اللہ کے لیے عبادت کو خالص کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اور پھر فرمایا وذالک دین القیمہ، یہی درست مضمون کا طریقہ ہے۔ تو القیمہ یہ بالکل وہی القیمہ ہو جو پہلا آ گیا ہے، کیونکہ وہاں ہم نے اس کا ترجمہ کیا تھا درست مضمون، لہذا یہاں پر بھی القیمہ کا ترجمہ درست مضمون کیا جائے گا۔ ہاں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے۔ وذالک دین القیمہ، تو میں نے ترجمہ کیا یہ درست مضمون کا طریقہ ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال یہ آئے گا کہ وہاں پر کتب کا ترجمہ مضمون تھا، اور یہاں پر
کتب ہے نہیں پھر بھی آپ ترجمہ مضمون کر رہے ہیں، کیونکہ دین کا ترجمہ تو ہے طریقہ، اس کو تو آپ چھوڑ دیجئے، اس کا تو نیا لفظ ہے تو نیا ترجمہ آ گیا، اس سے تو آپ کو کوئی الجھن نہیں ہوگی میرے خیال میں۔ اصل آپ کو الجھن ہو رہی ہوگی القیمہ سے، کیونکہ القیمہ کا ترجمہ تو ہے درست، تو اصل ترجمہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ درست کا طریقہ ہے، لیکن درست کا طریقہ کوئی بات تو سمجھ میں آ نہیں رہی، اس وجہ سے ہم نے اس سے پہلے الکتب چھپا ہوا مانا، یہ سمجھا آپ اصل، کیونکہ اگر ہم اس کو چھپا ہوا نہیں مانیں گے تو ترجمہ کریں گے وذالک دین القیمہ، یہ درست کا طریقہ ہے۔ یہ کیا بات ہے درست کا طریقہ؟ درست طریقہ وہ عربی کے حساب سے صحیح نہیں بیٹھ رہا، تو اس وجہ سے یہ کہا جائے گا وذالک دین الکتب القیمہ، یہ درست مضامین کا طریقہ ہے، یعنی درست مضامین میں جو طریقہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہو، زکوٰۃ دی جائے اور نماز پڑھی جائے۔ ایک مطلب تو یہ ہے جو ترجمہ کیا حضرت تھانوی نے۔ مفتی تقی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے الملتی کو محذوف مان کر، یعنی القیمہ سے پہلے ہم تو مان رہے تھے چھپا ہوا الکتب کو، اور مفتی تقی صاحب نے الملہ چھپا ہوا مانا ہے، مطلب یہ ہے درست ملت کا طریقہ ہے۔ درست ملت یعنی اسلام، مسلمانوں کی ملت، مسلمانوں کے طریقے کو ملت کہتے ہیں، مسلمانوں کے دین کو ملت کہتے ہیں، تو یہ درست ملت کا طریقہ ہے۔ اب درست مضمون کے بجائے آپ درست ملت ترجمہ کریں گے، یہ درست ملت کا طریقہ ہے۔ ملت کا ترجمہ امت بھی کر سکتے ہیں تاکہ آسانی ہو جائے، یہ درست امت کا طریقہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا وذالک دین القیمہ میں اصل لفظ القیمہ ہے جس کے معنی ہے درست، اور دین کے معنی ہے طریقہ، لیکن جب ہم ترجمہ کرتے ہیں وذالک دین القیمہ، یہ درست کا طریقہ ہے، تو یہ ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا، اس وجہ سے اس سے پہلے ہم نے ایک لفظ چھپا ہوا مانا، اب وہ چھپا ہوا لفظ اگر الکتب مانے تو ترجمہ کریں گے مضمون، اور پوری آیت کا ترجمہ ہوگا وذالک دین الکتب القیمہ، یہ درست مضمون کا طریقہ ہے، یعنی درست مضمون کیا ہے وہ بتلا دیے کہ عبادت کی جائے، نماز پڑھی جائے، زکوٰۃ دی جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ القیمہ سے پہلے ہم الملہ چھپا ہوا مانیں گے، اس صورت میں ترجمہ امت سے کریں گے، اور پوری آیت کا ترجمہ یہ ہوگا یہ درست سیدھی امت کا طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، مشکل آیت ہو گئی اس کی وجہ سے۔ ان الذین، اب انشاءاللہ آگے آسان ہے، یہ تو آپ کے سامنے پہلے آ چکا۔ ان الذین کفروا، بے شک الذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور مشرکین میں سے۔ یہاں ترجمہ میں سے کریں گے کیونکہ ظاہر سی بات ہے سب کافر نہیں ہے اہل کتاب اور مشرکین میں سے، کچھ لوگ تو اسلام قبول کر لیے نا، تو مطلب یہ ہے مشرکین اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان کے بارے میں سزا آئے گی اب آگے، اور جو اسلام قبول کر گئے ان کی سزا ظاہر سی بات ہے جہنم نہیں ہوگی۔ تو ان الذین کفروا، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور مشرکوں میں سے کفر کیا، فی ناری جہنم، وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے۔ یہ ہوں گے جو ترجمہ ہے یہ ایک لفظ چھپا ہوا ہے یہاں پر، وہ عام طور پر عربی میں ذکر نہیں کیا جاتا، اس کو کہتے ہیں کائنون۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں یہ سمجھیے 4-5 سال کے بعد سکھائی جاتی ہے مولویت میں، یعنی قرآن کریم کے بارے میں۔ تو جن لوگوں نے کفر کیا ہے کتاب اور مشرکین میں سے وہ جہنم میں ہوں گے، خالدین، یہ خالد بھی وہی ہے جو مالک ہے یعنی ڈوئر ہے خالد، اور یا ناؤن کی وجہ سے وہ پرناؤن ہو گیا، اور ہاں پلورل ہو گیا۔ خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں یعنی جہنم میں۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جہنم دیکھنے میں اگرچہ میل ہے لیکن عربی والے اس کو فیمیل مانتے ہیں۔ ہمیشہ رہیں گے وہ جہنم میں، اولئک، یہی لوگ، یہ اولئک اشارہ ہے، اور اولئک اشارہ ہے فیمیل پلورل کے لیے، یہ اشارہ ہے کافروں کی طرف، الذین کفروا کی طرف اشارہ ہے، یہی لوگ ہم شر البریہ،
ہم کا ترجمہ اصل تو ہے یہی لوگ وہ لوگ، یعنی ہم پرناؤن ہے اور پرناؤن کا ترجمہ بھی وہی ہوتا ہے. لیکن میں نے بتلایا تھا شاید ایک بار وہاں پر آیا تھا اولئک هم المفلحون میں یہ بات آئی تھی کہ اولئک اور ہم اگرچہ قرآن میں ڈبل ڈبل استعمال ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اردو میں اس کا ترجمہ ڈبل ڈبل کریں گے، بلکہ یہ ایسے موقع پر استعمال کیا جاتا ہے جبکہ خصوصیت پیدا کرنی ہو. اسی وجہ سے ہم ترجمہ کریں گے یہی لوگ. تو اولئکہ کا ترجمہ تو تھے یہ لوگ، لیکن ہم نے خصوصیت پیدا کرنے کے لیے کہا یہی لوگ. تو یہی جو ہے یہ اولئکہ اور ہم دونوں کے ملا کر گویا کہ ترجمہ ہو چکا. اب ہم سے الگ ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شر البریہ، بریہ کہتے ہیں مخلوق کو، یعنی جتنی بھی مخلوق دنیا میں ہے سب. یہی لوگ مخلوق میں سب سے بدتر ہیں. شر کے معنی سب سے بدتر. یہی لوگ مخلوق میں سب سے بدتر ہیں. اور ان الذین آمنوا اس کا ترجمہ بھی آسان ہے. یقیناً الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے. عملو یہ پاسٹ ماضی ہے، آخر میں واو آ گئے تو پلورل بن گیا. اور عمل کیے الصالحات نیک، اس کے بارے میں میں نے بتا دیا اصل میں یہ صالح ہے، ڈوئر اسم فاعل ہے، لیکن پھر ہم نے اس کو بنایا فیمیل مؤنث، صالحتن ہو گیا. اور فیمیل کو جب ہم پلورل بناتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تا ہٹا دیتے ہیں اور آخر میں الف تا لگا دیتے ہیں. وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے. اولئک یہی لوگ خیر البریہ بہترین مخلوق ہے. خیر کے معنی بہترین اور شر کے معنی سب سے بری. تو جن لوگوں نے کفر کیا تو ظاہر سی بات ہے یہی لوگ سب سے بدتر مخلوق ہیں، اور جن لوگوں نے ایمان لائے اور نیک عمل کیے اولئک هم خیر البریہ یہی لوگ سب سے بہترین مخلوق ہیں. جزا دونوں کے لیے، میل فیمیل دونوں کے لیے، لیکن یہاں پر میل کے لیے ہے کیونکہ الذین کفروا میل استعمال ہوا، لہذا ہم اس کو کہیں گے کہ اولئک یہاں پر میل کے لیے استعمال ہوا. باقی فیمیل کے لیے بھی اولئک ہی استعمال ہوتا ہے. جزاؤہم، جزا کے معنی بدلہ سب جانتے ہیں، ان لوگوں کا بدلہ. یہ ہم بھی پرناؤن ہے اور اس سے اشارہ ہے آمنو کی طرف، یعنی جو لوگ ایمان لائے. ان لوگوں کا بدلہ ان کے رب کے پاس. آسان سا ترجمہ عندہ کے معنی پاس ہے اور رب کے معنی رب. ان کے رب کے پاس ان کا بدلہ جنات عدن. جنات آپ سمجھتے ہیں کہ جنات پلورل ہے اور اصل میں یہ جنتن ہے، لیکن اس کا طریقہ بھی میں نے بتلایا تھا کہ جب فیمیل کو جمع بنانا ہوتا ہے اس کا طریقہ یہ تھا آخر سے تا ہٹا دیجئے اور اس کے بعد الف اور تا لگا دیجئے. جنات، جنات کے معنی ہوتا ہے باغ. اصل میں جنت کے معنی باغ کے ہیں. جنت تو یہ بعد میں ہمارا اسلام آئے تو اس لیے تصور دیا کہ جنت ایسی چیز ہوتی ہے، لیکن اصل عربی میں جنت کے معنی باغ کے ہوتے ہیں. اور عدن کے معنی ہے سدا بہار. سدا بہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ رہنے والی. تو ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس سدا بہار باغات ہیں. سدا بہار باغات ہیں. تجری، جرا یجری کے معنی ہوتا ہے چلنا، اور تجری آیا تو اس سے دو باتیں معلوم ہیں. نمبر ایک تو یہ پرزینٹ مضارع ہے، اور نمبر دو یہ فیمیل ہے. جیسے حتی تأتیہم البینہ میں ہم نے بتلایا تھا تا کی وجہ سے وہ فیمیل ہے. یہاں تک کہ سدا بہار باغات ہیں چلیں گی من تحتیہا. یا من کا ترجمہ کچھ نہیں ہوگا، چلے گی من تحتیہا. یہاں ضمیر پرناؤن، اس سے اشارہ ہے جنات کی طرف. چلے گی باغات کے نیچے سے، بلکہ من کا ترجمہ یہاں پر سے ہو رہا ہے. میں نے غلط کہا کہ اس کا ترجمہ زائد ہے، اس کا ترجمہ سے یہاں ہو رہا ہے. چلے گی باغات کے نیچے سے نہریں. اور نہروں کی ہم کیا کہتے ہیں؟ نہر چل رہی ہے یہ تو کہتے ہیں. تو چلے گی یہ چلتی ہوئی ہوں گی ان کے نیچے سے، باغات کے نیچے سے نہریں. یا جاری ہوں گی، جاری بھی ترجمہ کرتے ہیں، نہر جاری ہے تو جاری ہونا، چلنا، کچھ بھی ترجمہ کر لیجئے.
جاری ہوں گی باغات کے نیچے سے نہریں، پلورل تو انہار ہے اور اس کا سنگولر نہر، جو عربی میں اردو میں استعمال ہوتا ہے نہر، انہار۔ خالدین فیہا، یہ بالکل وہی لفظ آ گئے جو اوپر آیا تھا کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، تو مومنین کے بارے میں بھی آیا وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ ابدا، یہ اور زیادہ ہمیشگی کو پکا کرنے کے لیے ہے، تو ہمیشہ رہیں گے اس میں، اور ابدن کا ترجمہ ہمیشہ رہیں گے، لہذا دو مرتبہ ہمیشہ کا ترجمہ کریں گے، ایک بار خالدین کا ترجمہ ہمیشہ ہوگا، ایک بار ابدن کا ترجمہ ہمیشہ ہوگا۔ ہمیشہ ہمیش رہیں گے فیہا، اس میں یعنی باغات میں۔ یہاں سے بات پوری ہو گئی۔ رضی اللہ، رضیہ کے معنی آپ جانتے ہیں راضی ہونا، خوش ہونا۔ خوش ہوا، رضیہ پاسٹ ماضی ہے، اس میں ترجمہ کریں گے خوش ہوا اللہ تعالی عنہم، ان سے، ان کا ترجمہ سے اور ہم کے معنی ان، یہ پرناؤن ہے، اس سے اشارہ ہو رہا ہے الذین آمنو کی طرف۔ خوش ہوا اللہ تعالیٰ ان سے، ورضو، آخر میں واو ہو گیا تو معلوم ہو گیا پلورل ہے، اور وہ خوش ہو گئے عنہ اللہ تعالیٰ سے، اسی وجہ سے یہاں پلورل آیا تو یہاں سنگولر آ گیا، کیونکہ یہ خوش ہے اللہ تعالیٰ مراد ہے، تو یہ بھی خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہے۔ ذالک، یہ کیا، یہ جتنا انعام ملا ہے، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری، جو یہاں تک کہ انعام ہے، باغ ملیں گے، نہریں ملیں گی، ہمیشہ رہیں گے، اللہ راضی ہو جائے گا، تم بھی راضی ہو جاؤ گے، یہ سارا کا سارا لمن، یہ لام تو لیے کے معنی میں ہے، اور من آپ جانتے ہیں کہ من موصولہ ہے، یہ اس آدمی کے لیے ہے، خشیہ کے معنی ڈرنا، جو ڈرے اپنے رب سے، اور خشیت کہتے ہیں اس ڈر کو جو کسی کی عظمت کی بنیاد پر ہو۔ ایک تو عام ڈرنا ہوتا ہے، جیسے آدمی شیر سے ڈرتا ہے، چور سے ڈرتا ہے، تو اس کو خشیہ نہیں کہتے، کسی کی عظمت کی بنیاد پر کسی کو بڑا سمجھتے ہوئے کپ کپانا، ڈرنا، اور اس کے نتیجے میں گناہوں سے بچنا اور نیکی کرنا، اس کو کہتے ہیں خشیہ، خشیت۔ تو یہ اس کے لیے ہے، یعنی یہ سب کچھ انعام جو پیچھے ذکر کیا یہ اس کے لیے، خشیہ جو ڈرا اپنے رب سے۔ یہ میں نے بتلا دیا، سے کا ترجمہ اس وجہ سے آ رہا ہے کہ ہمارے یہاں ڈرنے کے ساتھ لفظ سے آتا ہے، اور عربی میں لفظ خشیہ کے ساتھ کوئی لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ اب میں ترجمہ ایک مرتبہ لوٹا رہا ہوں، اس کے بعد آپ اسکرین شاٹ چاہے ابھی لے لیجیے چاہے بعد میں، کیونکہ میٹنگ بھی پوری ہونے والی ہے، پھر آئندہ نئی میٹنگ سے تفسیر شروع کریں گے۔ وما امیرو، نہیں حکم دیا گیا ان کو، یہ ان کو چھپا ہوا ہے اسی کے اندر، الا مگر، لیعبدو، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ دیکھو چاہیے کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اصل تو ہمیں یہ انداز ادا کرنا ہے کہ ان کو حکم دیا جا رہا، تو ہم کہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، تو اس لفظ سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کو حکم دیا جا رہا ہے، تو ان کو نہیں حکم دیا گیا مگر یہ کہ وہ عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی، خالص کرتے ہوئے، خالص کا مطلب یہی کہ اس کے اندر کسی اور چیز کی ملاوٹ نہ ہو، خالص کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے لیے طریقے کو، یعنی عبادت کو، حنفاء، یکسو ہو کر، ویقیموا، اور قائم کرے نماز کو، ویؤتوا الزکاۃ، اور دے زکوٰۃ، وذالک، اور یہی دین القیمہ، پہلا ترجمہ یہی درست مضمون کا طریقہ ہے، دوسرا ترجمہ یہی سیدھی امت کا طریقہ ہے۔ ان الذین کفروا، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، اہل کتاب اور مشرکین میں سے، فی نار جہنم، و جہنم کی آگ میں رہیں گے، جہنم کی آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیش رہیں گے، فیہا، اس جہنم میں، اولئک، یہی لوگ، شر البریہ، مخلوق میں سب سے بدتر ہیں، ایک تو ہوتا ہے برا اور ایک ہے سب سے برا، شر البریہ۔ ان الذین آمنوا، یقیناً جن لوگوں نے ایمان لائے، وعملوا، اور عمل کی، الصالحات، نیک، اولئک ہم، یہی لوگ، خیر البریہ، مخلوق میں سب سے بہتر ہیں، جزاؤہم، ان کا بدلہ، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، جنات عدن، سدا بہار باغات ہیں، تجری، جاری ہوں گے، من تحتہا، ان باغات کے نیچے سے، الانہار، نہریں، خالدین، ہمیشہ رہیں گے، فیہا، ان جنات باغات میں، ابدا، ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ، اللہ راضی ہو گیا، عنہم، ان سے، ورضو، اور یہ بھی راضی ہو گئے، عنہ، اللہ تعالیٰ سے،
ذالکہ یہ، لمن اس آدمی کے لیے، خشیہ جو ڈرا، ربہ اپنے رب سے،